ناول عشق کی آئینہ قسط نمبر 3۔ ابراہیم شرٹ لیس کھڑے، گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی جب دروازہ ناک ہوا۔ جانتا تھا کہ آنے والی ہستی کون ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اسے زبردستی رباب بیگم نے بھیجا ہے۔ یس، جب ابراہیم نے گمبھیر آواز میں کہا۔ آئینہ سر جھکائے دروازہ کھولتی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ ماما نے کہا ہے کہ آپ کے کپڑے نکال دوں، وہ اٹکتے کانپتی آواز میں بولی۔ ٹانگیں یوں تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ ابراہیم کی طرف سے خاموشی پا کر آئینہ نے نظر اٹھاتے ابراہیم کو دیکھا، جو شرٹ کے بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آئینہ نے فوراً اپنی نظریں جھکائیں۔ ابراہیم جو اس کا جائزہ لے رہا تھا، پنک اور وائٹ کنٹراسٹ میں ملبوس، وائٹ ہی دوپٹہ ایک سائڈ کندھے پر رکھے، بال پونی میں بندھے، جس کی لٹیں کان کے پیچھے اڑسی ہوئی، کپکپاتے ہونٹ، لرزتی پلکیں، سرخ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے پل میں ابراہیم کا دل دھڑکا گئی۔ تم کپڑے نکالو، میں شاور لے لوں۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹائے واش روم کی جانب بڑھا۔ آئینہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روم میں ہی بنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، جہاں ہر چیز برانڈڈ جوتے، کپڑے، گھڑیوں کی کلیکشن، ٹائز، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ تھی۔ بتایا نہیں کہ کون سی شرٹ نکالنی ہے۔ الماری کھولتے آئینہ نے استری شدہ شرٹس کو دیکھ کر کہا، اب کیا کروں؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ آئینہ، جب 5 منٹ کے بعد ابراہیم کی آواز آئی۔ آئینہ اپنی جگہ سے یوں اچھلی جیسے ابراہیم اس کے پاس آ کھڑا ہوا ہو۔ ابراہیم آئینہ کی طرف خاموشی پا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، جہاں آئینہ شش و پانی میں کھڑی اپنے ہونٹ چباتے دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ آئینہ کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے لگا۔ وہ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ کون سی شرٹ نکالوں، وہ کانپتی آواز میں بولی، اور ساتھ ہی اس نے الماری کا دروازہ کو پکڑا۔ کوئی بھی نکال دو۔ اس کے پاس فاصلے پر کھڑے ہو کر ابراہیم سنجیدگی سے بولا۔ آئینہ نے جلدی سے جو ہاتھ میں آئی شرٹ نکالنے لگی۔ یہ نہیں، وہ بلو والی نکال دو۔ ابراہیم نزدیک ہوتے آئینہ کے قریب ہو کر بولا۔ آئینہ کی پشت ابراہیم کے سینے سے لگنے لگی۔ آئینہ نے لرزتے ہاتھوں سے بلو شرٹ نکال کر مڑتے سر جھکائے ابراہیم کی جانب بڑھائی۔ میں جاؤں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ ہاں جاؤ۔ ابراہیم پیچھے ہوتے ہی شرٹ پہننے لگا۔ آئینہ بھاگ کر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولنے لگی، جیسے 2 منٹ بھی وہاں اور کھڑی رہی تو اس کے جسم سے روح نکل جائے گی۔ آئینہ، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکلتی، ابراہیم کی آواز پر دل تھام کر رہ گئی۔ کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کی بنی چائے میرے روم میں بھجوا دینا۔ جی۔ وہ دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ ابراہیم اس کی سپیڈ پر آئی برو اچکاتے گھر کر بند دروازے کو دیکھا۔ پاگل لڑکی، بڑبڑاتے باہر آتے ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑے ہوتے کنگھی سے اپنے بال سنوارے اور باہر نکل گیا۔ عنایہ بیگم ٹرے ہاتھ میں پکڑے جس میں دودھ کا گلاس، کچھ سینڈوچز، سر درد کی دوا تھی، پکڑے شمائم کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں شمائم بیڈ پر سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے شمائم؟ تم ٹھیک ہو؟ نیچے بھی تم مجھے پریشان نظر آئے۔ آفس میں کچھ ہوا ہے کیا؟ عنایہ بیگم ٹرے ہاتھ میں اٹھائے ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب بڑھی اور شمائم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شمائم نے سر اوپر اٹھایا اور ساتھ ہی عنایہ بیگم کی گود میں سر رکھ گیا۔ میرا بچہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے بولی، جس کے چہرے پر آج ضرورت سے زیادہ وحشت ٹپک رہی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ ماما، کیا بانو جانتی ہوگی ہمیں، آپ کو، دادا جان کو؟ کیا اس کو پتہ ہوگا؟ عنایہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر اوپر چھت کی طرف دیکھ کر بے خیالی میں بولا۔ کیا پتہ؟ جانتی ہو بیٹا، لالا سنگھ اور بھابھی نے اس کو تمہارے اور اس کے رشتے کی نوعیت کے بارے میں بتایا؟ نہیں ماما، مجھے ایسا نہیں لگتا، اگر پتہ ہوتا تو ایسے نہ کرتی۔ کیا کیا ہے مانو نے؟ شمائم انہیں سب بتاتا چلا گیا۔ بیٹا، وہ ابھی بچی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اور تم اتنا اس چیز کو سر پر سوار مت کرو۔ بیٹا، شادی کے بعد عورت کو جس روپ میں ڈھالا جائے اس میں ڈھل جاتی ہے، اور مانو بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس ماحول میں ڈھل جائے گی، عنایہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما، کیسے اس کو کوئی غیر مرد چھو سکتا ہے؟ کیسے ماما؟ وہ جنونیت سے بولا۔ منع کیا تھا نا شمائم کہ اس پر نظر رکھنا بند کر دو۔ تمہارے دادا جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس حویلی میں بھونچال آ جائے گا، اور کل لاہور جا رہے ہو مانو سے ملنے، ہے نا؟ میرا اندازہ درست ہے نا؟ عنایہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ماما۔ شمائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارے دادا جان کو پتہ چل گیا تو وہ جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ اس بارے میں صرف آپ کو بتایا، شفان کو بھی نہیں پتہ۔ شمائم نے انہیں دیکھتے کہا۔ ابھی نیچے تمہارے آنے سے پہلے تمہارے دادا جان کہہ رہے تھے کہ ہم مانو کو ہمیشہ کے لیے لے آئیں گے اپنے پاس۔
لیکن ابھی تو بہت چھوٹی ہوگی، پڑھ بھی رہی ہوگی، اور پتہ نہیں لالا سائیں اس رشتے کے لیے حامی بھریں گے کہ نہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی، دایا جان کیسے حامی نہیں بھریں گے؟ بیوی ہے وہ میری، وہ ضرور حامی بھریں گے۔ اللہ کرے ایسے ہی، اور کل ملنے تو جا ہی رہے ہو، اس کو کوئی تکلیف مت دینا بیٹا، وہ بہت معصوم ہے۔ جی ماما، چلو آپ کچھ کھا لو اور دودھ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہو گیا ہے، پھر میں تمہارے سر بھی دوا دیتی ہوں۔ نہیں ماما، میں صرف دوائی کھاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں کنگن دوں گی، وہ میری بہو کو دے دینا۔ ماما، وہ تو مجھے جانتی بھی نہیں ہوگی، جب یہاں آئے گی تب خود ہی دے دیجیے گا۔ وہ ان کے ہاتھ پہ پیار کرتے وہ بولا، نہیں لے کر جانا ساتھ۔ جی ٹھیک ہے ماما، لے جاؤں گا۔ وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑتا ہوا بولا، چلو تم آرام کرو۔ عنایت بیگم کہتی اٹھ کر باہر آ گئی۔ چودھری نذیر کو جیسے شہرام کے آنے کی خبر ملی، بھاگتے ہوئے گھر آیا، جہاں شہرام کے آنے سے گھر میں بھنجال مچا ہوا تھا۔ شہرام نے سب ملازمین کو ایک لائن میں اکٹھا کر رکھا تھا۔ تم آگے بیٹا۔ چودھری نذیر آگے بڑھ کر بیٹے سے ملا۔ جی ڈیڈ، ان سے پوچھیں ان سے ڈیڈ، کس نے بتایا ان کو ہمارے مال کے بارے میں؟ ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، بتاؤ تم، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ شہرام نے ایک ملازم کو گربان سے پکڑ کر گن اس کے ماتھے پر رکھی۔ نہیں چھوٹے صاحب، میں قسم کھاتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا چھوٹے صاحب۔ گن کو دیکھ کر ملازم کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ شہرام کی طبیعت سے بھی واقف تھا، ایک سیکنڈ نہ لگا تھا اس کو مارنے میں۔ بولو کون ہے جو ہمارے ساتھ نمک حرامی کر رہا ہے؟ اور میں تو آج یہاں سے مر کے جاؤں گا۔ تمہیں تو آج یہاں سے مر کے جاؤ گے، نہیں تو تم آج یہاں سے مر کے جاؤ گے، وہ تیش سے بولا۔ چودھری نذیر خاموش کھڑے بیٹے کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمیں معاف کر دو۔ بولو، وہ دھاڑا۔ ساتھ ہی شہرام نے گن اس کے منہ پر ڈال کر گولی چلا دی۔ اس کے خون کے چھینٹے دوسرے ملازم کے کپڑوں پر گرے۔ سارے ملازم تھر تھر کانپنے لگے۔ بولو، اس سے پہلے تم سب کے سینے میں گولیاں اتار دوں۔ اس نے دوسرے ملازم کو گریبان سے پکڑا۔ صاحب جی، میں بتاتا ہوں، ان میں سے ایک ملازم بولا۔ ڈیرے کے قریب روز ایک ریڑھی والا آتا سبزی بیچنے، اس کو پہلے کبھی ادھر نہیں دیکھا، وہ کچھ مشکوک لگا، عجیب سا حلیہ تھا اس کا، تو تم نے اس پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ ہاں، وہ دھاڑا، تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو ڈیڈ، بیکار بندے رکھے ہیں آپ نے۔ ساتھ ہی سب ملازمین کو ڈھیر کر دیا۔ غفور، شہرام نے غفور کو پکارا۔ غفور بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا۔ غفور اس کا خاص ملازم تھا، گھنگریالے بڑے بال، موٹا ہٹا کھٹا کالا رنگ، ایک آنکھ نکلی ہوئی، جس کو دیکھتے ہی بندہ ڈر جاتا تھا۔ ان سب لاشوں کو ٹھکانے لگا دو، اس سبزی والے کا پتہ لگاؤ، 2 گھنٹے کے اندر مجھے سب معلومات چاہیے۔ جی صاحب جی، غفور کہتا لاشوں کی طرف بڑھا۔ شہرام غفور کو کہتا چودھری نذیر کے پاس آ کر بیٹھا۔ بیٹا، جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اگلے مال کا کیا کرنا ہے؟ ڈیڈ، اس کو تو اگلے ہفتے بھیج رہے ہیں، بات ہو گئی ہے میری ڈیلر سے۔ لیکن ڈیڈ، جس کسی نے بھی یہ کام کیا اس کی تو نسلیں اجاڑ دوں گا، وہ تیش میں آ کر بولا۔ اس زمین کا کیا بنا ڈیڈ؟ مجھے زمین پر کارخانہ بنانا ہے، اور وہ بھی بہت جلد۔ ہاں، مجھے پتہ چلا ہے، وہ کم بخت جلال الدین عالم شاہ کے پاس گیا تھا، اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر زبردستی لینے کی کوشش کی تو ہم پر پرچہ کر دیں گے۔ چودھری نذیر نے اپنے بیٹے کو دیکھتے کہا، اس کمی کی اتنی جرأت کہ وہ ہم پر پرچہ کریں گے؟ یہ سب جلال الدین عالم شاہ اور اس کے پوتے کی شے پر کر رہا ہے، جو اب اس گاؤں کا سرپنچ بنا ہے۔ کون، شمائم یا شفان؟ شہرام نے پوچھا۔ شمائم عالم شاہ، چودھری نذیر نے جواباً کہا۔ اوہ، تو شمائم عالم شاہ گاؤں کے سرپنچ بن گئے ہیں؟ ڈیڈ، میں خود اب اس کام کو دیکھ لوں گا۔ شمائم عالم شاہ نے میرے بہت پرانے حساب چکانے ہیں، وہ کمینگی سے ہنسا۔ شام کے وقت باہر لانچ میں بیٹھی آئینہ کتابیں کھولے کچھ اہم پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی، جب زیام اس کے پاس آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ شکر ہے تم آ گئے، تم میری اسائنمنٹ بنا دو اور میں کل والا ٹیسٹ یاد کر لیتی ہوں۔ آئینہ زیام پر ایک نظر ڈال کر بول دی، جو موبائل میں لگا ہوا تھا، کہہ کر دوبارہ کتابوں پر جھکی۔ زیام نے عبرت کر آئینہ کو دیکھا، جو سب کچھ خود ہی طے کیے بیٹھی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے بھی کسی کو کہا تھا کہ مجھے اسائنمنٹ لکھ کر دو، اس نے فٹ انکار میرے منہ پر مارا تھا، جبکہ صرف دیکھ کر ہی لکھنی تھی۔ آئینہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زامی، تمہاری اسائنمنٹ بہت لینتھی تھی، اور تھی بھی 5۔ اس دن میرا ٹیسٹ بھی تھا، اس لیے میں نہیں لکھ سکی۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے مسکین لہجے میں بولی، میرا بھی آج ٹیسٹ ہے، سوری میں بھی نہیں لکھ سکتا، وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولا۔ زامی، آئینہ نے آنکھوں میں نمی لاتے اسے دیکھا، جو موبائل میں دوبارہ لگ گیا تھا۔ اس کی نم آواز سن کر زیام نے اسے دیکھا، جو نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اب رونے نہ لگ جانا، ایک شرط پر لکھ کر دوں گا، زیام نے اسے دیکھتے کہا، جو اس کی آنکھوں میں ذرا نمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زیام کا گھر کے باقی سب افراد بھی اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کیا اس کی رضامندی
चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, डैड से कहो मुझे स्पोर्ट कार्ड लेकर दें, नहीं तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई असाइनमेंट बना कर दूंगा। मैं नहीं कहूँगी, अभी 2 महीने पहले ही डैड ने तुम्हें न्यू कार लेकर दी है। आईना इसकी चालाकी पर कश कश खाती इनकार करती ही बोली, आईना प्लीज़ मान जाओ, तुम कहोगी तो डैड ज़रूर मान जाएंगे। तुम ही अपने भाई का दुख समझ सकती हो, प्लीज़ आईना। ज़याम मिन्नतों पर उतर आया। मैं नहीं। इससे पहले आईना कोई और बात करती, इसके पास पड़ा मोबाइल बज उठा जहाँ मीरब कॉलिंग लिखा था। ज़याम की भी नज़र इसके मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी। हेलो। आईना ने ज़याम को देखते ही यस का बटन दबाते मोबाइल कान के साथ लगाया। ज़याम की गुस्से से रगी तनी इस दिन का वाक़या याद आया जब वो आईना को लेने कॉलेज पहुंचा था। चौकीदार से आईना के नाम की अनाउंसमेंट करवाई, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आईना का नाम म निशान दिखाई नहीं दिया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार में ही वो गेट पर आ जाया करती थी। ज़याम परेशानी से टहलने लगा। घर में तो नहीं पहुंच गई। इसने फ़ोन निकाल कर रुबा बेगम को कॉल की। मामा, आईना घर पहुंच गई है। ज़याम नॉर्मल आवाज़ में बोला। वो रुबाब बेगम को परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं जामी, आईना घर पर नहीं, तुम लेने नहीं गए अभी तक? उसे छुट्टी हुई 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, वो परेशान हो रही होगी। रुबाब बेगम परेशान होते घड़ी की तरफ देखते बोली, जी मामा बस रास्ते में हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ तो इसलिए पूछा कि घर न पहुँच गई हो। हम आते हैं घर, खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद करते चेहरे पर परेशानी से हाथ फेरा। इससे पहले एक बार फिर चौकीदार से कहता इसके सामने गेट से अजलस में निकलते आईना पर नज़र पड़ी जो तेज़ कदमों से इसकी तरफ बढ़ी थी। इसके पीछे मीरब भी आ रही थी। कहाँ थी तुम? मैं पिछले 10 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। एहसास है तुम्हें मैं कितना परेशान हो गया था? घर फ़ोन किया मामा को कि तुम घर पहुँच गई हो। वो गुस्से से एक सांस में बोलता चला गया, आई एम सॉरी जामी, मैं नोट लिख रही थी क्लास में। तो कि चौकीदार के अंकल की आवाज़ भी नहीं आई। अभी एक लड़की ने आकर बताया तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें नहीं पता था कि छुट्टी का टाइम हो गया है? वो दोबारा गुस्से में बोला। सॉरी नज़ामी, आईना ने इसे गुस्से में देखकर मन मनाते हुए बोला। कहा, तुम इस तरह इससे बात नहीं कर सकते। आईना को मनमनाते देखकर मेरा कूद पड़ी अपने दोस्त को बचाने। वो कह रही है कि हमें आवाज़ नहीं आई। क्या हम जानबूझकर लेट आए हैं क्या? मेरा अपने माथे पर तेवरी चढ़ाते ज़याम को देखा, जैसे भूरे बालों वाला बंदर एक आंख नहीं पाता था। ज़याम की नज़र पीछे खड़ी अब मीरब पर पड़ी थी। ज़रूर तुम इस लूमड़ी के साथ बातों में मसरूफ़ होगी। ज़याम को एक आंख ना पाया मीरब का बीच में बोलना कलस कर आईना से कहा, जबकि ज़याम की बात सुनकर मीरब का चेहरा गुस्से से एकदम सुर्ख पड़ा। तुम भूरे बालों वाले बंदर समझते क्या हो अपने आप को? वो सुर्ख चेहरा लिए हुए बोली, जबकि आसपास गुजरते लोग इन्हें रुक रुक कर खड़े होकर देखने लगे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? सब देख रहे हैं, आईना ने दोनों को देखकर कहा, जो एक दूसरे को काट खाने वाली नज़रों से देख रहे थे, जिसे कच्चा जवाब जाएंगे एक दूसरे को। इन्हें किसी की परवाह नहीं थी। इससे पहले ज़याम कोई जवाब देता मीरब की गाड़ी का हॉर्न बजा। मीरब गुस्से से ज़याम को देखती आईना के गले लगी। अपने भूरे बालों वाले बंदर को समझा लो कि बच कर रहे मुझसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा इसके लिए। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोली, लेकिन ज़याम जिसकी सारी तवज्जो इसकी तरफ थी, इसके पतले कानों ने सुन लिया। इस लोमड़ी को भी समझा दो, किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगी। ज़याम का गुस्से से बुरा हाल था। वो जब जब उसे देखता इसे गुस्सा आ जाता। इसके गुस्से को हवा देने में मेरे कोई मौका हाथ से जाने ना देती। जबकि आईना ने अपने सर को दोनों हाथों से थामा। वो किसी एक को भी नहीं समझा सकती थी। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर, भूरे बालों वाला बंदर। मेरे भी से ज़ुबान चढ़ाते बोलती अपनी गाड़ी की तरफ चली गई, जबकि ज़याम का चेहरा खून छलकाने लगा। देख रही हो तुम अपनी दोस्त को? अभी भी तुम इसकी साइड लेती हो? वो गुस्से से आईना को देखकर बोला, जो बेबसी से आसपास लोगों पर नज़र डाल रही थी। इनका रोज़ का तमाशा था। चलो, आईना इसे देखकर बोली। गाड़ी में बैठते भी ज़याम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो गुस्से से ड्राइव कर रहा था। तुम क्यों उलझते हो इससे? तुम ही शुरू करते हो पहले। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इसको लूमड़ी बोलने की? आईना की बात ने चलती पर तेल छिड़कने का काम किया था। मैं शुरू होता हूँ? मैं? वो हैरान से आईना की तरफ देखकर बोला, नज़र नहीं आती तो मैं अपनी दोस्त की ज़ुबान कैसे पटर पटर चलती है, किसी दिन ज़ाया हो जाएगी मेरे हाथों। बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझा देना उसे। वो इससे गुस्से से देखते बोला। इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। आईना ने इसे गुस्से में देखकर और बात नहीं की। इसे पता था कि कल फिर यही होना है। आईना कद्दे अचकाते खिड़की के बाहर देखने लगी। महरोश तुमसे मिलने कोई आया है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। महरोश जो आमना और नूर के साथ कैफेटेरिया में बैठी समोसों के साथ इंसाफ करी थी। इसकी क्लास की एक लड़की रोमा ने आकर इसे इतला दी। कौन आया है? वो इसे पूछने लगी। पता नहीं, वेटिंग एरिया में है, जाकर देख लो। रोमा कहती वहाँ से चली गई। कौन हो सकता है? चलो जाकर देखते हैं कौन आया है तुम्हारे घर से। आमना ने कहा, नहीं तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जाकर देखती हूँ, शायद इफ्राहिम भाई आए हों मुझे लेने। ठीक है, फिर बता कर जाना। नूर ने इसे देखते कहा, हाँ ठीक है। वो अपना बैग उठाती वहीं
بیگ اٹھا دی ویٹنگ ایریا کی طرف پڑھی. ویٹنگ ایریا پہنچ کر اسے کوئی نظر نہیں آیا. وہ وہیں کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی. اس روما کی بچی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں. میرے ساتھ مذاق کیے نا, اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں. وہ سخت کوفت میں مبتلا ہوئی. مہروش. وہ جیسے ہی مڑنے لگی واپس جانے کے لیے, اس کو ایک آواز سنائی دی. اس نے پلٹ کر دیکھا. جہاں اس کو آواز آئی, جہاں سامنے ہی کلف لگے, سفید کاٹن میں ملبوس, کندھوں پر کالی شال رکھے, نیچے کالی کھڑی پہنے, آنکھوں پر کالے ہی گلاسز لگائے, چہرے پر گھنی مونچھیں جو اس کی شخصیت کو چار چار لگائی ہوئی تھی, اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا اسے دکھائی دیا. وہ چل کر اس کے پاس آئی. جی کیا آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ پر جواب ندار. سامنے بیٹھے شخص کے ویٹنگ ایریا میں مہروش کے داخل ہوتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا. اس کو خود بڑبڑاتے دیکھ کر واپس موڑتے دیکھا تو اس کو پکار بیٹھا. وہ اس کے پاس چل کر آئی, اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا رہا. وہ جس کے چہرے پر ہمیشہ سڈ برن اور وحشت نظر آتی اور ہمیشہ سنجیدہ نظر آتا, آج 20 سالوں بعد اس کو اپنے روبرو دیکھ کر اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی. وہ نظر اٹھانا بھول گیا. سامنے کھڑی ہستی پر مالکیت کا احساس شدت سے جاگا. وہ پچھلے 5 سالوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا. اس کے پل پل کی خبر رہتی, وہ کب کیا کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, پل پل کی خبر رکھتا. دل تو اس وقت بھی دھڑکا تھا جب اس کو پہلی بار تصویر پر دیکھا تھا, جب اس کو اپنی آغوش میں لینے کی خواہش شدت سے جاگی تھی. لیکن آج اس کو روبرو دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا کہ وہ تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ہیلو مسٹر, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اس کو مسلسل اپنی طرف گھرتے دیکھ کر وہ پھر سے بولی. وہ اس کی آواز پر چونکا. جی میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا ہی نام مہروش ہے نا؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر مدم ہوئی. اگر کوئی اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے. مہروش نے بھی اس کی ہلکی سے مسکراہٹ کی چھاپ دیکھی تو اسے اندازہ ہوا کہ واقعی سامنے بیٹھا وہ شخص اپنی شاندار پرسنالٹی سے کئی مکھیوں کو اپنے ارد گرد مڈلوا سکتا ہے, اور اوپر سے اس کی مسکراہٹ غضب کی. لیکن وہ بھی مہروش تھی. حسن تو اس کے خاندان کو وراثت میں ملا ہوا تھا. جو کم ہی کسی سے متاثر ہوتی. جی مسٹر, میں ہی ہوں, پر میں آپ کو نہیں جانتی. آپ کون ہیں؟ آپ کو کیا کام ہے مجھ سے؟ مہروش ایک ہی سانس میں بولی. ایک ساتھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی, جبکہ اس کے انداز میں پھر مسکایا. اس سے پہلے وہ اس کی بات کا جواب دیتا, آمنہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی. مہروش جلدی چلو, عادل ہسپتال میں, ابھی ہمیں وکی عادل کے دوست نے بتایا. لیکن کیوں, کیا ہوا عادل کو؟ مہروش کے چہرے پر پریشانی واضح تھی, جبکہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی دیکھ کر سلگ اٹھا. اس کے اندر آگ لگ گئی. اس نے اپنی مٹھیوں کو آپس میں پینچا. ہاں چلو. مہروش پریشانی سے واپس جانے کے لیے پلٹی. مہروش سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مکمل نظر انداز کر کے پلٹنے لگی. جب پھر اس شخص کی آواز اسے سنائی دی, اسے پلٹ کر دیکھا. کچھ دیر پہلے جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کی رمق تھی, اب وحشت نے جگہ لے لی. اس کی رگیں تنی ہوئی تھی, جبکہ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا. آمنہ تم چلو, میں بس ابھی آئی. تم لوگ پارکنگ ایریا میں ویٹ کرو, میں آئی. وہ آمنہ کو دیکھ کر بولی. آمنہ کی نظر اب اس شخص پر پڑی جب اس نے مہروش کو پکارا. یار یہ کون ہے؟ کتنا خوبصورت ہے یار یہ تو. کہیں تمہارا کزن تو نہیں؟ لیکن پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اسے. آمنہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی. تم جاؤ, آ کر بتاتی ہوں. مہروش نے گھر کر اسے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے, جلدی آنا. آمنہ کہہ کر چلی گئی. دیکھیے مسٹر, آپ جو بھی ہیں, میں نہیں جانتی آپ کو. جو بھی کام میں جلدی بتائیے, آگے ہی میرا کافی ٹائم ویسٹ کر چکے ہیں آپ. وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی. سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا. لہو برساتی آنکھیں, چہرے پر وحشت ابھی بھی برقرار تھی. وہ اٹھا اور اس کے قریب آیا. مہروش اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سہم کر پیچھے ہوئی.